اعمال میں ایک بات کہتا ہوں، ایک قبرستان ہے مکہ میں جنت المعلا، ایک قبرستان ہے مدینہ میں جنت البقیع۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں ستوڑا کے پاس ایک جگہ ہے جنجا، وہاں پر ایک آدمی نے مسجد بنائی، وہ ساری مسجد اس نے خود اکیلے اپنے خرچے میں بنائی۔ لوگ کہتے تھے لیکن اس نے قبول تو کرتا رہا، خرچہ سارا کیا۔ مجھے وہاں جانا ہوا، دور سے روڈ سے دیکھو تو ساری آبادی میں مسجد منفرد نظر آتی ہے، مسجد منفرد نظر آتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے خلوص کے صدقے رب نے اس کو جنت البقیع عطا کر دی ہے۔ میں اگر اس موقع پہ ذکر نہ کر دوں اس مسجد کے بانی کا، اس مسجد کے بانی اول کا، ایک جناب عبدالباری صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے بدعت کے گڑھ میں، جنہوں نے اس وقت کے بدعت کے رافضیت نماز بدعت کے گڑھ میں، جس وقت ان کو نماز پڑھنے تک کی اجازت نہیں تھی، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے، مارے کھاتے رہے اور بڑے بڑے مسائل آپ لوگوں نے دیکھے۔ ہم شاید اس وقت بہت چھوٹے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، لیکن جو آدمی قربانی دیتا ہے میرے ساتھیوں، رب ذوالجلال اس کو قبول کیا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال یہ اسامہ مسجد، لوگ کہتے تھے اتنی بڑی مسجد بنا لی ہے، اس کو بھرے گا کون، یہ بھرے گی کس طرح؟ لیکن بنانے والوں کا خلوص، بھرنے والا اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے، بھرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کبھی کسی کا کمال نہیں ہے، خدا کی قسم کسی کا کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر کمال ماننا ہو نا، کمال ماننا ہو تو جو فوت ہو جائیں ان کا مانا کرو۔ اس موقع پہ یاد آیا میرے استاد محترم سبا صحابہ کے صدر حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے تعریف کرنی ہو نا ان کی کیا کرو جو دنیا سے چلے جائیں، زندوں کی تعریف نہ کیا کرو۔ زندہ کسی وقت بدل بھی سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے، ہٹ بھی سکتا ہے، لیکن یہ عبدالباری صاحب دنیا سے چلیں گے، اس لیے میں تعریف کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال آج تک ان کو یہ ثواب پہنچا رہے ہیں اور خلوص کے طور پر ان کے اخلاص کی بدولت رب نے حرم کے اندر ان کو وفات عطا کی ہے اور جنت المعلا کی مٹی عطا کی ہے۔ میں اس موقع پہ اس صحابی کا ذکر کرتا ہوں جس نے احرام پہنا ہوا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ حج کرتے ہوئے گرے تھے اور شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا، احرام بندھا ہوا ہوگا، تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔